الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب، وہ پہنچاتے تھے تم کو برا عذاب. یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا چھٹا رکوع آیت نمبر 49 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے دوبارہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہیں. چونکہ جیسا کہ کل بھی میں نے عرض کیا کہ بنی اسرائیل کو مختصر دعوت دینے کے بعد اب بالتفصیل اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں، اور اس پہلی دعوت کی نو میں ان پر جو انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے تھے وہ یاد دلا رہے ہیں. یعنی ان کے بڑوں پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے تھے وہ یاد دلا رہے ہیں. چنانچہ آج کے سبق میں پہلا انعام ہے جس کا ذکر ہے. آپ کے ذہن میں یوسف علیہ السلام والا واقعہ تو ہوگا کہ جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور پھر وہ مصر چلے گئے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان کو بھی مصر میں ہی بلوا لیا. چونکہ یہ مصر ان کا آبائی علاقہ تو نہیں تھا، یوسف علیہ السلام اتفاقاً وہاں گئے اور پھر انہوں نے اپنے خاندان کو بھی وہاں بلوا لیا. تو کچھ عرصہ تک تو خاندان یعقوب، خاندان یوسف یہ بڑی عزت کے ساتھ وہاں رہے، کیونکہ انہیں بطور شاہی مہمان کے سمجھا جاتا رہا اور ان کی بڑی آؤ بھگت تھی. لیکن جو جو وقت گزرتا گیا وہ یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، یعقوب علیہ السلام بھی چل بسے. بعد میں جو تھے ان کو پھر وہ عزت نہ دی گئی. چلتے چلتے یہاں تک کہ ان کو پھر اپنا غلام بنا لیا گیا. اور پھر یہ وہاں پر مصر والوں کے
غلام بن کر زندگی گزارتے رہے، مفت میں ان سے کام کرواتے، حتیٰ کہ ظلم و ستم کرتے۔ مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون ہے، جیسا کہ حبشے کے بادشاہ کا نجاشی، یا یمن کے بادشاہ کو تبا، یا اسی طرح کیسر و کسریٰ روم اور فارس کے بادشاہوں کو کہتے تھے۔ کسریٰ فارس کے اور کیسر روم کے بادشاہوں کا لقب تھا، ایسے ہی مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون تھا۔ اب وہاں پہ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی، یعنی وہ مصر والے قبطی اور یہ بنی اسرائیلی، یہ دو قومیں ہو گئیں۔ یہ غلام ہو گئے، ان کے ماتحت ہو گئے، اور وہ ان کے حاکم ہو گئے اور ان کے سربراہ ہو گئے۔ کہتے ہیں فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں سے ایک گھر سے آگ نکلی ہے اور اس نے قبطیوں کے گھروں کو جلا دیا ہے۔ اس کی اس نے تعبیر پوچھی تو تعبیر یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا ہوگا جو آپ کی سلطنت کو لے ڈوبے گا۔ اس پر اس نے کہا کہ ان کا کوئی بچہ بڑا ہی نہیں ہونا چاہیے، قتل کر دینے چاہیے۔ یا بعض مفسرین نے جیسے لکھا ہے، اور یہ دوسری بات شاید زیادہ مضبوط ہے، کہ خواب والی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ پہلی کتابوں کے اندر پیشن گوئیاں بھی تھیں، تو پہلی کتابوں کی پیشن گوئی سے پتہ چلا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا، ایک بچہ بڑا ہوگا، اور پھر وہ ہماری یہ جو سلطنت ہے اس کو ختم کرے گا اور اپنی قوم کو جو غلامی ہے اس سے نجات دلائے گا۔ برکف جب اسے یہ محسوس ہوا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بڑا ہو کر اپنی قوم کو آزاد کرائے گا اور ہماری سلطنت کو اور ہمارے اس روب داب کو اور ہمارے اس ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گا، اب اس نے اپنے ذہن پر یہ بات سوچی کہ یہ تو تب ہوگا نا جب ان میں سے کوئی بڑا ہو۔ جب ہم چھوٹے بچوں کو ہی ذبح کر دیں گے تو بڑا ہی کوئی نہیں ہوگا، جب بڑا ہی کوئی نہیں ہوگا تو اس طرح ہماری حکومت شاید بچ جائے گی۔ حالانکہ انسان جتنے بھی اسباب اختیار کر لے، اللہ کی تقدیر غالب ہی رہتی ہے۔ ابھی میں نے اشارہ کیا نا یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف، جب دوبارہ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر جانے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی تھی، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ جب جاؤ گے نا مصر، ایک دروازے سے سب نے اکٹھا نہیں ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے، کہیں تمہارے خلاف سازش نہ ہو جائے، کہیں تمہیں کوئی نظر بد نہ لگ جائے، بلکہ الگ الگ۔ اور آگے یہ نصیحت کر کے فرمانے لگے وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ۔ یہ تدبیر اور طریقہ تو میں نے بتایا ہے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، ہوگا وہی جو اللہ۔ انسان جتنی مرضی تدبیریں اختیار کر لے، انسان جتنا مرضی اسباب اختیار کر لے، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو۔ اسباب اختیار کرنے چاہیے، بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھنا چاہیے۔ تو اب اس نے اپنے طور پہ یہ سوچا کہ جب ان کے بچے میں شروع سے ہی ذبح کر دوں گا تو ظاہر بات ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے، جب بڑے نہیں ہوں گے تو ان میں کون ہوگا جو میری سلطنت کو گرائے گا؟ اس طرح یہ غلام کے غلام ہی چلے آتے رہیں گے۔ چنانچہ اس نے آرڈر دیا کہ بنی اسرائیلیوں کے گھر میں جو بچہ بھی پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں انسانوں، اے بنی اسرائیلیوں، اتنا تو سوچو کہ تمہیں کس ذلت والے عذاب سے اللہ نے نجات دی ہے۔ ایک منٹ کے لیے بندہ سوچے نا تو انسان کا روح کانپ جاتی ہے کہ گھر میں گھس کر بچوں کو ذبح کیا جائے ماں باپ کے سامنے۔ بچوں کو کوئی تھپڑ مارے تو ماں باپ برداشت نہیں کرتے، حتیٰ کہ بعض دفعہ گلی میں کوئی بچہ مارتا ہے، کوئی سمجھدار بندہ بھی نہیں، حالانکہ وہ درگزر کے قابل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں برداشت ہوتا، بھئی میرے بچے کو کیوں مارا ہے اس نے؟ اور گھر میں گھس کر اللہ نہ کرے کوئی بچوں کو ذبح کر دے، پیچھے کیا رہتا ہے؟ یہ عذاب تھا، یہ مصیبت تھی بنی اسرائیل پر۔ اللہ فرماتے ہیں آج تم میرے نبی کا انکار کرتے ہو، آج تم میری وحدانیت اور توحید کا انکار کرتے ہو، یہ نہیں سوچتے ہو کہ رب نے کس مصیبت سے تمہیں چھٹکارا دیا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، آل سے مراد
وہ اس کے کارندے، وہ تمہیں پہنچاتے تھے سوء العذاب، برا عذاب، انتہائی گھٹیا عذاب، سزا دیتے تھے اور بہت بری۔ کون سی؟ یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بچوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، عورتوں سے نعوذ باللہ بدکاری بھی کرتے اور ان سے خدمت بھی لیتے، اس لیے زندہ چھوڑتے تھے۔ یہ حالت تھی تمہاری اور تم بے بس تھے، تم کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو رب چاہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ آپ سورۃ القصص نکالیں، 20واں پارہ، صفحہ نمبر ہے 348، 348 348 سورۃ القصص آیت نمبر 7۔ صفحہ نمبر 348، 20واں پارہ، سورۃ القصص، آیت نمبر 7۔ جب بچوں کے ذبح کا آرڈر ہو چکا ہے، اللہ کی قدرت، موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی۔ اب اس قانون کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو فوراً ذبح ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے کیسے بچایا؟ دیکھیے جی، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی، یعنی دل میں بات ڈالی، القاء کیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف یہ حکم بھیجا، اس کے دل میں ہم نے یہ بات ڈالی، ان ارضعی، کہ تو دودھ پلا اپنے بچے کو، تو کیا کر؟ دودھ پلا۔ اب ڈر تو یہ کبھی ذبح ہو جائے گا، فرمایا تو دودھ پلا اپنے بچے کو، فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، پس جب تو خوف کرے نا اس پر کہ ابھی وہ آ جائیں گے فوجی اور ذبح کر دیں گے میرے بچے کو، جب یہ خوف زیادہ ہو تو پھر فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پس ڈال دے اس کو دریا میں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ خوف کرنا اور نہ غم کرنا، خوف اپنی جان کا، غم بچے کی جان کا، نہ خوف کرنا کہ مجھے کو کہا کہ کہیں گے بچہ کدھر کیا ہے، کچھ نہیں کہے، پوچھے گا ہی تو اس سے کوئی نہیں، اور نہ غم کرنا بچے کا کہ دریا میں ڈالوں گی تو بچہ کدھر جائے گا، اس کا بھی غم نہ کرنا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ خوف کرنا اور نہ غم کرنا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم اس کو لوٹا دیں گے آپ کی طرف، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، تیرا بیٹا بھی واپس کریں گے اور تیرے بیٹے کو ہم رسول بھی بنائیں گے، یہ وعدہ ہوا، پھینک دے دریا میں۔ سبحان اللہ۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اب دریا میں صندوق چل رہا ہے تو کس نے نکالا؟ اللہ فرماتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آل فرعون نے صندوق کو نکال لیا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ ان کے لیے دشمن بنے اور غم کا باعث بنے، نکال رہے ہیں اپنے ہاتھ سے۔ اِنَّ فِرْعَوْنَ، بے شک فرعون، وَحَامَانَ، اور حامان، وَجُنُودَهُمَا، اور ان کا لشکر، کانوا خاطئین، بڑے خطا کاروں میں سے تھے۔ اب صندوق نکالا، آل فرعون نے نکالا، دیکھا تو اس میں معصوم بچہ ہے، ذبح کریں جی۔ وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کہنے لگی، قرۃ عین لی ولک، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا میرے لیے اور تیرے لیے بھی، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو، اس کو قتل۔ اب یہ کون کہلوا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فرعون کی بیوی کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈالنے والا کون؟ اللہ۔ کہنے لگی لا تقتلوہ، نہ قتل کرو اس کو، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور بھی نہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔
جس موسیٰ سے بچنے کے لیے بچوں کو ذبح کر رہے تھے، اسی موسیٰ کو گھر میں پرورش کرنے کے لیے بیٹا بنا کر پالنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور بھی کوئی نہیں تھا، انہیں احساس بھی نہیں ہونے دیا، دھیان بھی نہیں اس طرف جانے دیا کہ یہ کیا ہم کر رہے ہیں۔ ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں بے چین ہے، بچے کو جو دریا میں ڈال دیا ہے، جس طرح مچھلی تڑپتی ہے ماں تو اولاد کے لیے یوں تڑپتی ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور ہو گیا موسیٰ کی ماں کا دل فارغ، یعنی بالکل صبر سے خالی ہو گیا، بالکل بے صبری ہونے والی تھی۔ ان کا عادت لَتُبْدِي بِهِ، قریب تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر دیتی، لتبدی ظاہر کر دیتی، بتا دیتی کہ وہ میرا بیٹا ہے، میں نے صندوق کے اندر ڈال دیا، ڈر کے مارے اور پریشانی کے مارے۔ ان کا عادت قریب تھا لتبدی بھی، کہ وہ بتا دیتی، وہ راز فاش کر دیتی۔ لولا اربتنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل پر ہاتھ نہ رکھتے تو، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو وہ بتا دیتی۔ رب کہتا ہے یہ تو میں نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا تاکہ وہ بولے نہیں، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ہو جائے ایمان والوں میں سے۔ صندوق دریا میں چل رہا تھا۔ وقالت، اور کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، لأختہ، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، قصی ہے تو بھی پیچھے پیچھے چلتی جا، فبصرت بہ عن جنب، دیکھتی جا کناروں سے، بالکل توجہ بھر کے نہ دیکھنا، پتہ نہ چل جائے کہ اس کے ساتھ ہے، بس کنارے کن اکھیوں سے دیکھتی چلی جا، عن جنب، کناروں کناروں سے، کبھی ادھر دیکھ کبھی تھوڑا ادھر دیکھ کدھر جاتا ہے صندوق۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس انداز میں چل تاکہ انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اب جناب ادھر تو فرعون نے بیٹا بنا لیا بیوی کے کہنے پر، اب دودھ پلانے کی باری آئی، اب عورتیں آ رہی ہیں دودھ پلانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے، فرعون بھی پریشان ہے، اس کی بیوی بھی پریشان ہے، جس کو ہم نے اپنا بیٹا بنایا ہے اس کو دودھ کیسے پلائیں، تیار ہی نہیں ہو رہا، پی نہیں رہا کسی عورت کا دودھ۔ اللہ فرماتے ہیں اور دنیا والوں میں اللہ تمہیں بتاؤں کیوں نہیں موسیٰ علیہ السلام پی رہے تھے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، اس لیے نہیں پی رہے تھے کہ میں اللہ پینے نہیں دے رہا تھا۔ حرمنا، ہم نے حرام کر دیا تھا، ہم نے منع کر دیا تھا، علیہ المراضع من قبل، موسیٰ پر دائیوں کا دودھ پہلے سے، ہم نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کسی اور عورت کا دودھ ہم نے نہیں پینے دینا، اس نے دودھ پینا ہے تو اپنی ماں کا دودھ پینا ہے اور کسی کا نہیں پینا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا پہلے سے فیصلہ ہو چکا تھا، من قبلو، پہلے سے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی وہ بہن جو کنارے کنارے جا رہی تھی نا صندوق کو دیکھنے کے لیے، وہ بھی وہاں جا کھڑی ہوئی، وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے کہ میرے ننھے موسیٰ بھائی کو انہوں نے نکال لیا ہے دریا سے اور بیٹا بھی بنا لیا ہے، دودھ پلانے کی فکر میں بھی ہیں، عورتیں آتی ہیں دودھ موسیٰ علیہ السلام کو پلانے کے لیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ قبول نہیں کر رہے۔ جب یہ سارا منظر وہ دیکھ رہی ہے تو بول پڑی، فقالت، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی، هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک گھر والوں پر، یکفلونہ لکم، جو اس بچے کی پرورش کریں گے تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے لیے خیر خواہی کرنے والے ہوں گے، بڑے فرعون کے خیر خواہ بھی رہیں گے اور فرعون کے بچے کی پرورش بھی کریں گے، دودھ بھی پلائیں گے۔ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، کہو تو بلا کے لاؤں۔ فرعون نے کہا لے آؤ بلا کے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھاگ کر گئی، جب بہن نے آ کر بتایا کہ آج امی ہمارے بھائی کو تو انہوں نے بیٹا بنا لیا ہے، دودھ پلانے کی لیے فکر مند ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گئی، دودھ پلانا شروع کیا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ قبول کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں فرددناہ الی امہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف ان کا بچہ واپس لوٹا دیا۔ سبحان اللہ، فرددنا، ہم نے رد کر دیا، لوٹا دیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ساتھ
کل یہ وعدہ کیا تھا دریا کے اندر ڈال دے ننھے موسیٰ کو، واپس بھی کروں گا، تیرے بچے کو رسول بھی بناؤں گا۔ فرمایا فرددناہ الی امہ، ہم نے واپس لوٹا دیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف۔ کیوں؟ کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور غم نہ کرے، جزاک اللہ، تاکہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور غم نہ کرے، ولتعلم، تاکہ یہ بات بھی جان لے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ کہو بے شک، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اللہ کا وعدہ کیا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ اب دیکھو کہاں وہ ذبح، ہر بچہ ذبح ہو رہا ہے، اللہ نے کیسے بچایا موسیٰ علیہ السلام کو، کہاں دریا کی موجوں سے بچایا، پھر کہاں فرعون کی چھری سے بچایا، اور پھر کسی اور کا دودھ بھی نہیں پینے دیا، دودھ بھی پلایا تو اپنی ماں کا پلایا۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ واپس آئیے، ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ بعض دفعہ بڑے سوالات کرتے ہیں عجیب و غریب، تو کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب یہ کہا کہ میں ایک عورت کو بلا کے لاتی ہوں، تو فرعون نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ ایڈا وڈا فرعون، ایڈا وڈا فرعون، اس تحقیق کیوں نہیں کی تھی کہ جناب یہ عورت کتھوں آئی، بچی جو آ رہی ہے کہہ رہی ہے کہ میں، اس نے تحقیق کیوں نہیں؟ فوراً مان گیا۔ تو جو بزرگ ہمارے ریٹائر ہیں وہ ناراض نہ ہو، یہ لطیفے کی بات ہے، میں کہا فرعون تھوڑی طرح ریٹائر نہیں ہے، وہ حاضر سروس ہے، وہ تو 100 کام اور بھی ہے، یہ ویلے بندے کا کام ہے یہ گلا سوچنی۔ بھائی اللہ کہاں سوچنے دیتا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے نہیں سوچنے دیا تو یہاں اللہ تعالیٰ سوچنے دیتا تھا۔ میں نے کہا یہ بات آپ کو بھی ابھی ریٹائرمنٹ کے بعد ذہن میں آئی ہے، پہلے تو آپ کے ذہن میں بھی نہیں آئی کہ ایسا کیوں نہیں ہوا۔ تو جب بندہ فارغ ہو کے بیٹھتا ہے نا، پھر کئی الٹی سیدھی باتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں، اس لیے فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ کچھ کیا کر، کچھ کیا، علامہ اقبال مرحوم نے غالباً کہا ہے، کچھ کیا کر، کچھ کیا کر، کچھ کیا کر، کچھ نہ ہو تو کپڑے ہی پھاڑ کر سی دیا کر، کچھ نہ کچھ کام کرتے رہنا چاہیے، بالکل فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے، ورنہ بعض دفعہ جو ہے نا گڑبڑ ہو جاتا ہے دماغ۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ایسا پردہ ڈالا عقل پہ، فرعون کی وزیروں کی، فرعون کے جناب پورے خاندان پہ، کہ وہ جس بچے کی خاطر یہ سارا کچھ کر رہے تھے، اسی بچے کو اپنے گھر میں بیٹا بنا کے پالنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اوے بنی اسرائیلیو، آج تم میری توحید کے منکر ہو گئے ہو، آج میرا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتا ہے اور تم تکبر کرتے ہو، یہ منہ پھیر لیتے ہو۔ وہ وقت تو یاد کرو جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، کس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، کس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر کے اندر پالا، اور پھر کیسے موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو کر فرعون کے دربار میں گئے اور تمہاری آزادی کا مطالبہ کر دیا۔ یہ سارا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، نجات ہم نے دی، کیونکہ اللہ کے بغیر نجات دینے والا کوئی مشکل سے نجات دینے والا کوئی نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے جو رب چاہے سو ہی ہو، تو دکھ میں اس کے آگے رو، منت کر دامن پھیلا، لا الہ الا اللہ، وہی نجات دینے والا ہے۔ جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت برا عذاب پہنچاتے تھے، یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد دلاتے ہیں، اصحاب رسول کو بھی ان کو یاد دلاتے، اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، وہ دن تو یاد کرو نا جب مکہ کے اندر تم بہت تھوڑے سے تھے۔ وَاذْكُرُوا
اذ انتم قلیل، تم بہت تھوڑے سے تھے، مستضعفون، بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے، بڑے ضعیف سمجھے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اتنے ڈرتے رہتے تھے کہ ابھی تمہیں لوگ اچک کر لے جائیں گے، چپٹ کر تمہیں ٹوٹ پڑیں گے، ختم کر دیں گے، تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ فآواکم، پھر اللہ کی کیسی قدرت ہوئی، اللہ نے مدینہ سے لوگوں کو ایمان کے لیے وہاں مکہ میں بھیجا، انہوں نے ایمان قبول کیا، نبی پاک کو مدینہ آنے کی دعوت دی، فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ مدینہ کے اندر عطا کر دیا، ورزقکم من الطیبات، پھر اللہ نے رزق تمہیں دیا، پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، یہ ساری چیزیں دیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لو۔ اے انسان، تو سوچا کر تو کل کیا تھا، پھر آج کیا ہو گیا۔ جب تو پیدا ہوا تھا تیرے پاس نہ کوئی پیسہ ٹکا تھا، نہ تیرے پاس بولنے کی طاقت تھی، نہ تیرے پاس چلنے کی طاقت تھی، نہ تو کچھ کام کرنے کے قابل تھا، اتنا ناتواں اور اتنا نحیف تھا۔ آج تیرے پاس پیسہ بھی ہے، آج تیرے پاس بولنے کی قوت بھی ہے، چلنے کی طاقت بھی ہے، سوچ لیا کر یہ کس نے ساری طاقتیں دی ہوئی ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کو یوں یاد کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا کہ وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، وفی ذالکم، اور اس میں جو یہ تمہارے ساتھ کر رہے تھے اس میں بلاء من ربکم عظیم، آزمائش تھی رب کی طرف سے بہت بڑی، عظیم بڑی آزمائش، تھوڑی آزمائش نہیں تھی، بچوں کا یوں آنکھوں کے سامنے ذبح ہو جانا یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ نے نجات عطا فرمائی، تو نجات دینے والا اللہ ہے، تو اس لیے اللہ کی دعوت کو مانو، اللہ کے کلام کو مانو۔ اللہ نعمت یاد دلا کر دعوت دے رہے ہیں، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو تو یاد کرو، کیوں انکار کرتے ہو، میری عبادت سے کیوں منہ موڑتے ہو، جس اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں اس اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ اللہ میں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ پہنچاتے تھے تمہیں برا عذاب، یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔